أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم نے 28ویں تراویح مکمل کی ہے. اللہ رب العالمین اس تراویح کی نماز کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس عبادت کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا، آمین. آج کی تراویح کی نماز میں 29واں پارہ پڑھا گیا، جس میں کل 11 صورتیں موجود ہیں. تلاوت کی ابتدا سورہ ملک سے ہوئی. سورہ ملک ایک فضیلت والی صورت ہے جس کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک صورت ایسی ہے جس میں 30 آیتیں ہیں. اگر کوئی شخص اس صورت کو ہمیشہ پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، تو یہ صورت قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرے گی. اور اسی طرح سے بعض احادیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ سورہ ملک کی مسلسل تلاوت کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا. اسی وجہ سے صحابہ کرام اس صورت کو سورہ مانعہ بھی کہتے تھے. مانعہ کا معنی ہوتا ہے محفوظ رکھنے والی، روکنے والی، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی. اور بعض صحابہ کرام اس کو منجیہ بھی کہتے تھے، نجات دلانے والی صورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو ہر رات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. تو رات میں اس صورت کی تلاوت کی بھی فضیلت ثابت ہے. تو کئی فضیلتیں اس صورت کے تعلق سے ثابت ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں جو ابتدا کی ہے وہ اپنی ذات کی بابرکت ہونے سے. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے بابرکت ہے؟ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے. بلکہ دنیا کی جو برکتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی برکتیں. جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو مخلوق قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. یعنی موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے. اور اسی وجہ سے کل قیامت کے دن جب جنتی جہنم میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کو ایک میڈھے کی شکل میں بلائے گا اور جنتیوں کو پکارا جائے گا کہ اے جنتیوں دیکھو. جہنمیوں کو بھی پکارا جائے گا کہ تم دیکھو، اور ان سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ خلود لا موت، اب تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی موت آنے والی نہیں. اور جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا کہ خلود لا موت، تمہیں ہمیشہ کی زندگی ہے، اب تمہیں موت آنے والی نہیں. تو موت مخلوق ہے، تبھی تو اس کو ذبح کیا جائے گا. زندگی بھی مخلوق ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کو مقدم کیا اور زندگی کو مؤخر کیا. اللہ نے کہا خلق الموت والحیات، کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. موت کو مقدم کیوں کیا گیا؟ کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا. اور اس وجہ سے بھی مقدم کیا گیا کہ زندگی کے نشے میں چور ہو کر کے ہم موت کو بھول نہ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کو یاد دلایا کہ مرنا ہے اور تم یہاں پر آئے ہو مرنے کے لیے. یہاں پر کوئی بھی شخص ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، ہر شخص مرنے کے لیے آیا. اب مرنے کے لیے آئے ہو تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے انتظامات کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو مقدم کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. احسن عمل، بہترین عمل کون انجام دیتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مجبور نہیں کیا. اللہ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کر دیا
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد دنیا کو ہر طرح سے بھر کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اب آزمائش کیا مجبور کر کے ہو سکتی ہے؟ مجبور کر کے آزمائش نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے ایک فرقہ جب پیدا ہوا جبریہ، سلف کے زمانے میں، پہلے کے زمانے میں، تو اس جبریہ فرقے کو گمراہ قرار دیا گیا۔ وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ ہم لوگ مجبور ہیں، جیسے انسان کے بدن میں لرزہ طاری ہوتا ہے نا، کپ کپی طاری ہوتی ہے ٹھنڈ کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے، تو وہ جو کپ کپی ہے نا، اس پر ہمارا کنٹرول ہے نہیں ہے۔ تو جو جبریہ تھے وہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے کپ کپی طاری ہوتی ہے اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اسی طریقے سے اعمال کے کرنے پر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور گمراہی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اختیار دیا ہے۔ آج ہی کی تلاوت میں سورہ دہر میں آپ نے ایک آیت اور سنی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کے سامنے صراط مستقیم کی وضاحت کر دی ہے، راستے کو بیان کر دیا۔ اب یا تو انسان شکر گزار بندہ بن جائے اور یا تو وہ ناشکری کرنے والا بندہ بن جائے۔ اسی طرح سورہ کہف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے مومن ہو جائے اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا میں رہتا؟ کوئی بھی کافر اس دنیا کے اندر نہیں رہتا اگر اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہوتا تو۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر پر مجبور کیا، تو کفر پر اگر اللہ نے مجبور کیا ہے تو پھر دنیا کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں آپشن دیا کہ تم مجھے چنتے ہو یا دنیا کو چنتے ہو۔ یہ اصل میں اسلام کا مقصد ہے اور اسلام اس سے سمجھ میں آیا۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جن لوگوں کو بھی پیدا کیا گیا وہ مجبور ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں پیدا کی؟ دنیا کو پیدا کرنے کی وجہ ہمیں نہیں معلوم، تو اس لیے اللہ نے جو کہا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، اس لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بعد آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ہمارے اختیار میں، ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی کرنے والا بنا اور ہم سب کو جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہیں آزمائے، کس میں آزمائے؟ کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے؟ احسن عمل، بہترین عمل۔ مفسرین اس میں تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اکثر عمل نہیں کہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی سے مطلب ہے۔ آپ تھوڑا عمل کرو لیکن کوالٹی والا آپ کا عمل ہونا چاہیے، اخلاص والا ہونا چاہیے۔ اور اخلاص والا عمل کیسے ہوگا؟ جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط یہ کہ آپ وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دوسری شرط کہ آپ کا عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے بیان کے مطابق ہو۔ یہ دو صفتیں یا دو شرطیں اگر آپ کے عمل کے اندر ہیں تو آپ کا عمل خالص احسن عمل، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک شرط مفقود ہو گئی تو پھر آپ کا عمل خالص نہیں رہے گا۔ کوئی اگر عمل کرتا ہے اور صحیح عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ صحیح عمل ہے، یہ سنت کے مطابق ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ مردود ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے کام کیے جائیں، عید میلاد النبی لوگ منا رہے ہیں، 11ویں لوگ کر رہے ہیں، سنت کے مطابق وہ چیزیں نہیں، تو وہ عمل بھی کیا ہے؟ مردود ہے۔ دو شرطیں ضروری ہیں، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی کو احسن عمل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، فضول کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے مقصد بتا دیا یہاں پر کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ تم احسن عمل کرو، لیکن یہاں پر لوگ احسن عمل کو چھوڑ کر کے فضولیات، بدعات اور منکرات کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اچھے اعمال انجام دینا ہے۔ آگے چل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم میں داخل کیے جانے اور جہنم کے خطرناک منظر کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، جہنم کی چیخ سنیں گے۔ کبھی اللہ معاف کرے کہیں کسی گھر میں اگر آگ لگ جائے اور اس گھر میں کچھ لوگ پھنس گئے ہوں تو ان کی چیخیں کیسی ہوتی ہیں آپ ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کوئی شخص موت سے ڈرا ہوا ہو، موت سے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ چیخ رہا ہو نا، تو وہ خطرناک قسم کی چیخ ہوتی ہے۔
اگر آپ نے وہ چیخ سن لی تو وہ چیخ آپ کے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ اب جن لوگوں کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے ان کی چیخ کتنی خطرناک ہوگی، ان کی بھی چیخ ہے اور جہنم کی بھی آواز ہوگی۔ جو آگ رہتی ہے نا، آگ کی بھی آواز ہوتی ہے، آگ کے لپٹوں کی آواز رہتی ہے۔ تو جہنم تو ہماری آنکھوں سے تو کئی گنا بڑھ کر کے ہے، اور وہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے سمعوا لها شہیقا، جہنم کی چیخ کو سنیں گے، وہی تفور، وہ ابل رہی ہوگی، یعنی وہ آگ ایک دوسرے کے اوپر آگ چڑھ رہی ہوگی، آگ کے شعلے، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوگا کہ یہ جہنم خود اپنے غصے سے پھٹ جائے، یعنی اتنی خطرناک آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی اور جل رہی ہوں گی، ایسا لگے گا کہ یہ جہنم ہی اپنے آپ کو کھا جائے۔ بلکہ بعض قرآن کریم کی آیات میں یہ صیغہ بھی استعمال کیا گیا کہ جہنم جو ہے وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے۔ کلما القی فیہا فوج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسی جہنم میں جب بھی کسی گروپ کو داخل کیا جائے گا، وہاں پر گروپ کر کے، یعنی جماعت بنا کر کے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جب بھی کسی جماعت کو داخل کیا جائے گا سألہم خزنتہا، تو جو جہنم کے جو داروغہ ہیں نا وہ پوچھیں گے، ہو گیا ان کا حساب، پہلے وہ سب ہو گیا کہ ان کو جہنم میں داخل کرنا، پھر پوچھا جائے گا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی دیکھیں اللہ رب العالمین حجت کیسے قائم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دلیل کیسے قائم کر رہا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آج کے دور میں ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، پھر کچھ کو جنت میں کچھ کو جہنم میں کیسے داخل کر دے گا۔ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کسی کے بارے میں کرے گا، اس کے اتنے دلائل ہوں گے کہ خود جہنمی بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ اللہ تو نے میرے اوپر ظلم کیا۔ اس کے نامہ اعمال ہوں گے، اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ ہوگا، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کے اعمال سے واقف ہے، ہمیشہ اس کے اعمال پر نظر ہے، خود اللہ رب العالمین اس پر گواہ ہوگا۔ بندہ کیا بولے گا؟ بندہ یہ بولے گا کہ میں نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا۔ وہاں یہ سب باتیں بھول جائے گا، جو آج کل جو اعتراضات کرتے ہیں لوگ، جھٹلانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو فرشتے وہاں پر پھر پوچھیں گے۔ اور یہ پوچھنا ایک تو حجت تمام کرنے کے لیے بھی ہوگا، اور دوسرا آپ دیکھیے زخم کو ہرا کرنے کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ ایک تو ہو گیا ان کا حساب پہلے ہو گیا، اب پھر پوچھا جا رہا ہے یہاں کیسے بھائی، یہاں کیوں آیا؟ اب زخم ہرا ہوگا کہ نہیں؟ انسان کو اگر کوئی فیل ہو گیا اور پھر اس کے بعد پھر اس کو پوچھا جائے گا کیوں فیل ہو گیا، تو وہ بولے گا پہلے بتا چکا ہوں نا کیوں فیل ہو گیا، پھر تم کیوں سوال کر رہے ہو؟ لڑائی ہو جائے گی، فرشتے وہاں پر اس سے پوچھیں گے۔ اور یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتوں کا سوال ہوگا۔ فرشتے کیا پوچھیں گے؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب اس سوال پر آج ہمیں غور کر لینا تاکہ ہم کل قیامت کے دن فرشتوں کے اس سوال کو فیس نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس سوال کو فیس کرنے سے محفوظ رکھے، لیکن اس کے لیے ہمیں آج تیاری کرنی پڑے گی۔ یہ سوال پوچھنا، الم یأتکم نذیر، کیا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب ہر قوم میں، ہر امت میں نبی ڈرانے والے ہوتے تھے، لیکن یہ امت ایسی ہے کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علماء کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا دیا۔ تو اب پوری دنیا میں جو علماء ہے نا وہ ہر ایک عالم نذیر ہے، ہر ایک عالم کیا ہے؟ ڈرانے والا ہے۔ اب کوئی مقتے کا ہونا وہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس بھی علم والے بھیجے، پہلے بھی بھیجے اور انشاءاللہ ہمیشہ بھیجتا رہے گا۔ اب یہاں پر بھی ڈرانے والا آ چکا ہے، وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی ایسی باتیں کرنے والا نہیں آیا تھا۔ لوگ آئے آپ کے سامنے توحید کو اور شرک کو بیان کر رہے ہیں کہ توحید اور شرک میں فرق کیا ہے، بدعت اور سنت کے فرقوں کو سمجھا رہے، حرام حلال کے فرقوں کو سمجھا رہے، فرائض اور واجبات کی پابندی کے بارے میں تنبیہ کر رہے۔ اب اگر کوئی شخص نہ مانے تو وہ خود اپنے نفس کا دشمن ہے، وہ خود اپنے نفس کا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے کوئی نیک عمل کیا اس نے اپنے لیے کیا، اور جس نے برا عمل کیا اس نے اپنے نفس کے خلاف کیا، وہ خود اپنے نفس کا دشمن ہے۔ تو یہ سوال ہوگا الم یأتکم نذیر، اور وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔
کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی حلال حرام نہیں ہے، کچھ بھی نازل نہیں ہوا. ان انتم الا فی ضلال کبیر. اور ہم نے نبی اور ان کے ماننے والوں کو کہا کہ تم لوگ گمراہ ہو، ہم تو ہدایت کے راستے پر ہیں. جیسا کہ آج دنیا مسلمانوں کو کہہ رہی، اور مسلمانوں میں سے وہ طبقہ جو غیر دیندار ہے وہ دینداروں کو بول رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے. مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ سیکولر مزاج کے ہیں نا، وہ دینداروں کو کیا بول رہے ہیں، کیا تم لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہو، ناکام لوگ ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ تجارت ہے، نہ بزنس ہے، نہ دنیا ہے، نہ دولت ہے، نہ گاڑی ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس. تو کافر بھی مسلمانوں کو یہی بول رہے ہیں، مسلمانوں میں سے غیر دیندار طبقہ بھی دیندار طبقہ کو یہی بول رہا ہے. تو اس دن وہاں پر یہی جواب دیں. وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم ہی لوگ گمراہ تھے، اور ہم ان لوگوں کو کیا بولتے تھے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم لوگ گمراہ ہو، بڑی گمراہی میں ہو. وقالوا، اور وہ کہیں گے، یہ اہم آیت ہے جس کے لیے میں نے یہ پوری تمہید آپ کے سامنے پیش کی. وقالوا، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سنتے باتوں کو، اگر ہم سن لیتے، او نعقل، یا ہم سمجھ لیتے، ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم کبھی بھی جہنمیوں میں سے نہیں. دو چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے نہ تو سنا اور نہ ہی سمجھا. اس کا مطلب کہ سننا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری. ہمارے یہاں لوگ سن ہی نہیں رہے، یہی مشکل ہے. دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات ہمارے یہاں لوگ سن ہی نہیں رہے. کیسے نہیں سن رہے؟ خطبات میں نہیں آتے، دروس میں نہیں آتے، محاضرات میں نہیں آتے. جہاں پر دین کی باتیں ہو رہی، وعظ اور نصیحت کی جو مجلسیں منعقد کی جا رہی، وہاں پر نہیں آتے. پکڑ پکڑ کے لانا پڑ رہا ہے، بریانی کھلانی پڑ رہی لوگوں کو سنانے کے لیے، پھر بھی نہیں آ رہے لوگ. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، تو وہ کہیں گے کہ ہم سنتے، کاش اگر سن لیتے، او نعقل، اور سمجھ لیتے. اب یہاں پر دیکھیے، سننا، ایک تو آپ آئیے، یعنی سننا ضروری ہے. دوسرا، او نعقل، سمجھیے. یہاں پر آ کر کے لوگ سوتے رہتے ہیں. اب یہاں پر آ کر کے آپ سن تو رہے لیکن سمجھ نہیں رہے، تو بھی فائدہ نہیں ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، کیا ہے دعا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. لیکن کچھ لوگ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوتے، اور یہاں آتے ہی سونا شروع ہو جاتا. تو آپ سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے، لیکن سمجھ نہیں رہے. دونوں چیزیں ضروری، سمع اور عقل، سمع اور فہم. یہاں پر آپ آئیے تو ایسے آئیے کہ کوئی خزانہ لٹایا جا رہا ہے. اب اس خزانے میں سے میں جتنا لے لوں، آپ دیکھو یہاں پر اگر پیسہ میں لٹانا شروع کروں تو کیسے بھگدڑ مچ جائے. کوئی 500 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 10 کا نوٹ ہمارے پاس آ جائے، ہر ایک دوسرے کے اوپر لوگ چڑھ جائیں گے اگر پیسہ لٹایا جائے تو. لیکن یہاں پر علم لٹایا جا رہا ہے تو کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر غافل ہے، کوئی ادھر غافل ہے. علم لٹایا جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایسے ہی مسجد نبی سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے تھے. ان کو کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ وہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی. اب وہ لوگ کھڑے تھے، دوڑے دوڑے بھاگے کہ میراث تقسیم، یعنی مال مل رہا ہوگا، دینار درہم مل رہا ہوگا. وہ لوگ گئے، دیکھے کچھ بھی نہیں ہے، کہیں پر کوئی مال تقسیم کرنے والا نہیں. تو پلٹ کر کے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کہاں کوئی تو میراث تقسیم نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ کیا مسجد میں درس نہیں ہو رہا ہے؟ مسجد میں درس ہو رہا ہے، حدیث کی باتیں بتائی جا رہی، وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ہے. وہی تو چھوڑ کر کے گئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی مال چھوڑ کر کے نہیں جاتے کہ اس کا وارث ہوا جائے. تو یہ نبی کی وراثت ہے، جس کے حصے میں جو آ جائے، جتنا آ جائے، وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہے. علم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علم ہے، جو یہ نبی کی چھوڑی ہوئی میراث ہے، فمن اخذها اخذ بحظ وافر. جس نے علم کو سمجھ لیا، حاصل کر لیا، اس نے بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا مقدار اس نے حاصل کر لیا. تو وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، بہت ضروری ہے. جہنمی کیوں ہو رہے ہیں؟ نہ تو سن رہے ہیں اور نہ ہی سمجھ رہے ہیں. ان دونوں صفتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سننا بھی ہے ہمیں اور سمجھنا بھی ہے. اس کے بعد سورہ قلم پڑھی گئی، نون والقلم وما یسطرون. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا تذکرہ کیا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں. اور خود نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی ساری چیزوں کو میں لوگوں کے سامنے بیان کروں. نبی علیہ السلام کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا. اور یہاں پر اگر غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اخلاق کا مالک کیوں کہا؟ بلند اخلاق کا مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا گیا، ایسا سمجھ میں آتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی کچھ بھی بولتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے جواب نہیں دیتے تھے. یہاں پر آپ دیکھیں شروع جہاں سے کیا گیا دوسری آیت ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے اللہ کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں. یہ کافر اور مشرک آپ کو مجنون بولتے تھے، دیوانہ ہے، دیوانہ دیوانہ باتیں کر رہے. جیسے ہمارے یہاں پاگل ہوتے ہیں نا کہ وہ کچھ بھی بولتا رہتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں، ارے پاگل ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، اس کو لائٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں. ایسی شخصیت بنا کر کے رکھی تھی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مجنون بولے نا تو وہ لیلا مجنون والا ذہن میں آتا ہے لوگوں کے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ مجنون سے مراد کیا، دیوانہ، پاگل. وہ لوگ کیا بولتے تھے، یہ مجنون ہے، یعنی اس کی بات سننے کے لائق ہی نہیں ہے، توجہ دینا تو چھوڑ دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم، آپ کو وحی آ رہی، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ رہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، قرآن کریم کی آیات آپ کے اوپر اتر رہی. ایسے شخص کو اگر مجنون کہا جائے کتنی تکلیف ہوگی آپ سمجھیں. ہمارے یہاں اگر کسی جاہل کو بھی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو آپ مجنون بول کر کے دیکھ لیجیے، کیا درگت بنائے گا، آپ کی کیا حالت کرے گا. اس کو وہ نہیں پسند آئے گا، وہ بھی نہیں پسند کر پائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اتنا مطلب ہائی اسٹیٹس ہونے کے باوجود، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن کیا تھا آپ دیکھیے، زیرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن زیرو. کبھی بھی آپ کوئی حدیث نہیں لا کر کے بتا سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے کسی کو کہا ہو کہ تو دیوانہ ہے. آپ کوئی حدیث نہیں بتا سکتے. آپ نے کسی کو پلٹ کر کے نہیں کہا کہ تو جادوگر، تو مجنون ہے، تو پاگل ہے، میں پاگل نہیں ہوں. ایسا پلٹ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا. ہم لوگ کیا ہے، انتقام کا جذبہ ہمارے یہاں پیدا ہو جاتا ہے. ہمیں کسی نے کچھ کہا، ایک بات کہی تو ہم 10 بات اس کو سنا کر کے آتے اور اسی میں اپنی کامیابی اور بہادری سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلند اخلاق کا مالک شاید اسی وجہ سے کہا کہ آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، پھر بھی آپ صبر کرتے ہیں اور پلٹ کر کے جواب نہیں دیتے. اور جب کوئی انسان ایسا ہوتا ہے، اس میں دیکھیں آپ باریکی نکات نکلتے چلے جاتے ہیں. جب کوئی انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو پھر دنیا تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی دی. اب کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے؟ دنیا چھوڑو. آپ دنیا کے لوگ بول بھی دیں گے نا تو کل ہو سکتا ہے مکر جائیں. آج بول دیے کہ آپ اچھے ہیں، ارے آپ اچھے نہیں ہیں، میں نے غلط سمجھا تھا آپ کو، مکر جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر شہادت دے دی، گواہی دے دی، تو وہ ایسا اسٹیمپ ہے اور ایسا مہر ہے نا کہ پھر وہ نہیں بدلا جا سکتا. تو یہ بلند اخلاق ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، تو ہم لوگوں کو اخلاق میں بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اہل الحدیث کے الحمدللہ توحید اچھی ہے، عقیدہ اچھا ہے، منہج اچھا ہے، لیکن ہم اخلاق میں کبھی کبھار پیچھے ہو جاتے ہیں. اور لوگ جو ہمیں طعنہ دیتے ہیں نا وہ اخلاق کی وجہ سے. ہمارے تنظیمی معاملات نہیں درست ہو پاتے، ہماری بات چیت کا لہجہ درست نہیں ہو پاتا، ہمارے یہاں صبر کا برداشت کا مادہ نہیں پایا جاتا کہ کسی نے کچھ بولا تو چلو ٹھیک ہے آپ صبر کر لو. یہ سب چیزیں ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی. اور یہ صرف مطلب ایک بستی اور میں چند لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پورے ہندوستان اور پاکستان، پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہیں نا لوگ، سب ہر جگہ میں یہی شکایت پائی جائے. ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دین 3 چیزوں کا نام ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. دین سب سے پہلے عبادات دین میں ہے، معاملات یعنی بیع و شراء اور حلال و حرام، اور تیسری چیز اخلاق، یا بعض لوگ معاملات میں ہی اخلاق کو شامل کرتے. ان تینوں چیزوں کا نام دین ہے، عبادات، معاملات، اخلاق. اگر آپ عبادات میں صرف اچھے ہیں، نماز پڑھ لے رہے لیکن معاملات اور اخلاق میں اچھے نہیں ہیں تو آپ دیندار نہیں ہیں. اور غلط وہ لوگ کرتے ہیں جو ایسے لوگوں کو دیندار سمجھتے ہیں، جو خالی نماز پڑھ لیے باہر نکل کر کے گالیاں بک رہے ہیں، باہر نکل کر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، یا حرام طریقے سے حرام ذریعے آمدنی کو اختیار کر رہے ہیں. وہ لوگ دیندار نہیں ہیں، وہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں. دین 3 چیزوں کا نام ہے، عبادات، معاملات، اخلاق، تبھی کوئی انسان دیندار. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو با اخلاق کہا تو اس کی کوئی وجہ ہے اور اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اسی صورت میں باغ والوں کا قصہ ذکر کیا گیا. دراصل جو باغ والوں کا قصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا بزرگ، اور وہ ہمیشہ جب بھی اس کے باغ میں غلہ تیار ہو جایا کرتا تھا تو وہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی اس میں سے ایک حصہ دیتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی برکت دی. جب اس کا انتقال ہو گیا اس بندے کا تو اس کے بیٹوں کے یہاں لالچ پیدا ہوا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے جو والد تھے وہ بہت غلط کام کرتے تھے، اتنا بڑا مال غریبوں کو دے دیا کرتے تھے، ہم کیا کریں گے اس مال کو اپنے لیے بچا کر کے رکھیں گے تاکہ ہمارا مال اور بڑھ جائے اور ہم اور زیادہ تجارت میں ترقی کر جائیں.
چنانچہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب جب باغ میں جو کھیت ہے اور باغ ہے، غلہ کاٹا جائے گا تو لوگ آئیں گے، مسکین آئیں گے تو ان کو دینا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس بار کھیت کی کٹائی رات میں کریں گے، دن میں کریں گے، کیونکہ دن میں کریں گے تو یہ مسکین فقیر آ جائیں گے، ان کو دینا پڑے گا، اور ہم نہیں دینا چاہتے ان کو، اس لیے رات میں ہم اس کی کٹائی کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ پورے پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ کہ آج پورا کھیت کاٹ کر کے ہم خاموشی کے ساتھ راتوں رات گھر میں آ جائیں گے۔ تو وہ لوگ نکلے، جب وہ لوگ نکلے تو پہنچے تو دیکھے کہ کھیت ہی نہیں، کھیت ہی غائب ہے، پورا جل چکا ہے، راکھ ہو چکا ہے۔ پھر ان لوگوں کو پہلے تو یہ لگا کہ نہیں، ہم راستہ بھٹک گئے، شاید کسی اور کے کھیت میں آ گئے، ہمارا کھیت تو لہلہا رہا تھا اور اس میں پوری فصلیں پک چکی تھیں، اس کو کاٹنے کا وقت آ چکا، یہ ہمارا کھیت نہیں ہے، تو پوری زمین ہے تو۔ لیکن تھوڑی دیر ان لوگوں نے جب غور کیا اور آس پاس کی چیزوں سے اندازہ لگا کہ ہمارا ہی کھیت ہے، ہمارا ہی کھیت ہے، پھر اس وقت وہ لوگ آپس میں افسوس کرنے لگے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا۔ حالانکہ پہلے جو درمیانی جو ان کا بھائی تھا نا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ کام مت کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، ایسے ہی عذاب آتا ہے، یعنی ایسے ہی جب لوگوں کی نیتیں بدل جاتی ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ حالات بھی بدل دیتا ہے۔ نیت اچھی رکھو، اگر وہ لوگ دیتے تو وہ بھی مال رہتا، نہ دینے کی نیت پیدا ہوئی تو کیا ہوا، جو رہا سہا مال جو ان کے پاس آتا تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا، اور ایسا بہت دیکھا گیا۔ میں نے ابھی اسی سال ایک مدرسے کے بارے میں سنا، حیدرآباد میں ہی ایک بنات کا مدرسہ چلتا تھا، لڑکیوں کا مدرسہ چلتا تھا، تقریباً 400-500 بچیاں اس مدرسے میں پڑھا کرتی تھیں۔ اب وہ مدرسہ نہیں ہے، اس کا نام بھی آپ نہیں جانتے ہوں گے، میں بھی نہیں جانتا تھا، میں نے پہلی بار سنا، بہت متعجب ہوا۔ لڑکیوں کا مدرسہ چلتا تھا، اس کی جو فنڈنگ ہوتی تھی، باہر کے کوئی صاحب تھے، کوئی کویت وغیرہ کے تھے، وہ اس کا پورا خرچ اٹھاتے تھے، پورا خرچ۔ اس مدرسے کا چندہ بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں کے بچوں کا جو خرچ ہے، ہاسٹل خرچ ہے اور اسٹاف کا جو خرچ ہے، وہ سب بندہ اکیلے اٹھاتا تھا۔ اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی وفات کے بعد کیا ہے، اس کے بیٹے مکر گئے، یعنی ہم اتنا خرچ نہیں دے سکتے، ہمارے والد صاحب دیتے تھے لیکن اب ہم نہیں دے سکتے۔ اب نتیجہ کیا ہوا، دھیرے دھیرے مدرسہ بند ہو گیا۔ اتنا بڑا مدرسہ جہاں پر کئی 100 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، وہ پورا مدرسہ بند ہو گیا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کا حال کیا ہے، لیکن لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ابا اچھے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے نا، بیٹے کنجوس ہو جاتا ہے کہ ہم خرچ نہیں کریں گے، اور ایسی مثالیں بہت ساری ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بخیلی نہیں کرنی، کنجوسی، اور موت کب آ جائے نا اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی سال بہت بڑی مثال میرے سامنے آئی، جو مرکز الایتام ہے، مرکز الایتام میں اینول فنکشن چل رہا تھا، یعنی سالانہ انجمن، اور مجھے اس میں بطور صدر مدعو کیا گیا تھا، وہاں بلایا گیا تھا، یعنی چیف گیسٹ کے طور پر بلایا گیا تھا، میں اس میں تھا۔ تو ہمارے ایک شیخ ہیں، اور وہ آئے، کچھ پیسے اپنے ہاتھ میں لے کر کے آئے یتیم بچوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے، اور وہ جو پیسے ہیں وہ ایک عورت نے صدقہ کیا تھا۔ انہوں نے آ کر کے جب باتیں بتائی تو لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے جنہوں نے اتنا پیسہ یتیم بچوں کو دینے کے لیے کہا، اور یہ پیسہ ہے فلاں فلاں کو دے دیا ہے، اور انہوں نے صبح کہا ہے کہ یہ پیسہ صدقہ کر دیا جائے، اور اب ان کا انتقال ہو چکا، انتقال ہو گیا اس عورت کا، یعنی بچوں تک پیسہ پہنچا بھی نہیں، اور وہ عورت اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخیر وقت میں اس عورت سے بڑا کام لیا۔ تو کب ہمارے اوپر موت طاری ہو جائے نا، ہمیں اس کا احساس، ہمیں نہیں، اس کا علم نہیں ہے، اس سے جو بھی زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں خیر کے کاموں میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باتیں بہت ساری تھیں، لیکن انہی چند باتوں میں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو قرآن کریم کے صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کریم سے محبت کرنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔